نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک میت و انہم میتون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ زمر۔ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول 11 ہجری میں 623 عیسوی۔ روح قدسی کو عالم جسمانی میں اسی وقت تک رہنے کی ضرورت تھی کہ تکمیل شریعت اور تزکیہ نفوس کا عظیم الشان کام کمال تک پہنچ جائے۔ حجۃ الوداع میں یہ فرض اہم ادا ہو چکا، توحید کامل اور مکارم اخلاق کے اصول کو عملاً قائم کر کے عرفات کے مجمع عام میں اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں پوری کر دیں۔ سورہ فتح کا نزول خاص صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وفات کی اطلاع دے چکا تھا، اور آپ حکم ربانی فسبح بحمد ربک واستغفرہ کے مطابق زیادہ تر اوقات تسبیح و تہلیل میں بسر فرماتے تھے۔ آپ عموماً ہر سال رمضان مبارک میں 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے تھے، لیکن رمضان 10 ہجری میں 20 دن اعتکاف میں بیٹھے۔ سال میں ایک دفعہ رمضان میں آپ پورا قرآن جبرائیل علیہ السلام کی زبانی سنتے تھے، لیکن وفات کے سال 2 دفعہ یہ شرف حاصل ہوا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر مناسک حج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ اعلان بھی فرمایا کہ مجھے امید نہیں کہ آئندہ سال تم سے مل سکوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر تمام مسلمانوں کو اپنے فیض دیدار سے مشرف فرمایا اور ان کو حسرت کے ساتھ الوداع کیا۔ شہدائے احد کے مسرت جاں فزاں سے فیض یاب تھے۔ 8 برس کے بعد آخری دفعہ آپ نے ان کو بھی اپنی زیارت سے مشرف کرنا ضروری سمجھا، چنانچہ اسی زمانے میں ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور اس رقت انگیز طریقے سے ان کو الوداع کیا کہ جس طرح ایک مرنے والا اپنے زندہ اعضاء کو وداع کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا، میں تم سے پہلے حوض پر جا رہا ہوں، اس کی وسعت اتنی ہے جتنی ایلا سے جحفہ تک۔ مجھ کو تمام دنیا کے خزانوں کی کنجی دی گئی ہے۔ مجھے خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، لیکن اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا میں نہ مبتلا ہو جاؤ اور اس کے لیے آپس میں کشت خون نہ کرو، تو پھر اسی طرح ہلاک ہو جاؤ جس طرح تم سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ راوی کا بیان ہے کہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ سفر 11 ہجری میں آدھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جو عام مسلمانوں کا قبرستان تھا تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج ناساز ہوا۔ یہ حضرت میمونہ کی باری کا دن تھا اور روز چہارشنبہ تھا۔ 5 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی اجرائے عدل و کرم باری باری ایک بیوی کے حجرے میں تشریف لے جاتے رہے۔ دوشنبے کے دن مرض میں شدت ہوئی تو ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ حضرت عائشہ کے گھر قیام فرمائیں۔ کمزوری اس قدر ہو گئی تھی کہ چلا نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں بازو تھام کر بمشکل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں لائے۔ آمد رفت کی قوت جب تک رہی، آپ مسجد میں نماز پڑھانے کی وجہ سے تشریف لاتے رہے۔ صبح سے آخری نماز جو آپ نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ سر میں درد تھا، اس لیے سر میں رومال باندھ کر آپ تشریف لائے اور نماز ادا کی، جس میں سورۃ والمرسلات قرأت فرمائی۔ عشاء کی نماز کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ نماز ہو چکی۔ لوگوں نے عرض کی، سب کو حضور کا انتظار ہے۔ لگن میں پانی بھروا کر غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا تو غش آ گیا۔
بس اسی طرح تیسری دفعہ جسم مبارک پر پانی ڈالا، پھر جب اٹھنے کا ارادہ کیا تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو ارشاد ہوا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ، ابو بکر نہایت رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ ان سے کھڑا نہ ہو جائے گا۔ آپ نے پھر یہی حکم دیا، ابو بکر نماز پڑھائیں۔ چنانچہ کئی دن تک حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی۔ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوات کاغذ لاؤ، میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ بعض صحابہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض کی شدت ہے، تمہارے پاس قرآن موجود ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ اس پر حاضرین میں اختلاف پیدا ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ کوئی مشرک عرب میں رہنے نہ پائے، دوسری یہ کہ سفراء کا اسی طرح احترام کیا جائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دستور تھا، یعنی سفیر جو دوسرے ممالک سے آتے تھے۔ تیسری وصیت راوی کو یاد نہ رہی۔ ظہر کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خود سکون پذیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، پانی کی 7 مشقیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی جائیں۔ غسل فرما چکے تو حضرت علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھام کر مسجد میں لائے۔ جماعت کھڑی ہو چکی تھی، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ آہٹ پا کر ابو بکر پیچھے ہٹے، آپ نے اشارے سے روکا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابو بکر کو دیکھ کر اور لوگ ارکان ادا کرتے جاتے تھے۔ نماز کے بعد ایک خطبہ دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے آخری خطبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے اپنے ایک بندے کو اختیار عطا فرمایا ہے کہ خواہ وہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے یا خدا کے پاس آخرت میں جو کچھ ہے اس کو قبول کرے، لیکن اس نے خدا ہی کے پاس کی چیزیں قبول کیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رو پڑے۔ لوگوں نے ان کی طرف تعجب سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ رونے کی کون سی بات ہے؟ لیکن رازدار نبوت سمجھ چکا تھا کہ وہ بندہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے اپنی تقریر کا سلسلہ آگے بڑھایا اور فرمایا، سب سے زیادہ میں جس کی دولت صحبت کا ممنون ہوں وہ ابو بکر ہیں۔ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنی امت میں سے اپنا دوست بنا سکتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کا رشتہ دوستی کے لیے کافی ہے۔ مسجد کے رخ کوئی دریچہ دروازہ ابو بکر کے دروازے کے سوا باقی نہ رکھا جائے۔ ہاں، تم سے پہلے قوموں نے اپنے پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے، دیکھو تم ایسا نہ کرنا، میں منع کرتا ہوں۔ زمانے علالت میں انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات اور مہربانیوں کو یاد کر کے روتے تھے۔ ایک دفعہ اسی حالت میں حضرت ابو بکر حضرت عباس کا گزر ہوا۔ انہوں نے انصار کو روتے دیکھا تو وجہ دریافت کی۔ انہوں نے بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں یاد آتی ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا، آج اس کی تلافی کا موقع تھا، اس لیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی نسبت لوگوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس، میں انصار کے معاملے میں تم کو وصیت کرتا ہوں، عام مسلمان بڑھتے جائیں گے لیکن انصار اس طرح کم ہو کر رہ جائیں گے جیسے کھانے میں نمک۔ وہ اپنی طرف سے اپنا فرض ادا کر چکے، اب تمہیں ان کا فرض ادا کرنا ہے۔ وہ میرے جسم میں منزلہ معدے کے ہیں جو تمہارے نفع نقصان کے متولی ہو، یعنی جو خلیفہ ہو اس کو چاہیے کہ ان میں جو نیک کار ہوں ان کو قبول کریں اور جن سے خطا ہوئی ہو ان کو معاف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی جزا و سزا کی بنیاد خود اس کے ذاتی عمل پر ہے۔ آپ نے فرمایا، اے پیغمبر خدا کی بیٹی فاطمہ اور اپنے پیغمبر خدا کی پھوپھی صفیہ، خدا کے ہاں کے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں خدا سے نہیں بچا سکتا۔
خطبے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تشریف واپس لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا سے بے حد محبت تھی۔ اثناء علالت میں ان کو بلا بھیجا، تشریف لائیں تو ان سے کچھ کان میں باتیں کیں، وہ رونے لگیں، پھر بلا کر کچھ کان میں کہا تو ہنس پڑیں۔ حضرت عائشہ نے دریافت کیا تو کہا، پہلی دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے لگی تو فرمایا کہ میرے خاندان میں سے پہلے تمہیں مجھ سے آ کر ملو گی، تو ہنسنے لگی۔ یہود و نصارہ نے انبیاء کے مزارات یادگاروں کی تعظیم میں جو افراط کی تھی وہ بت پرستی کی حد تک پہنچ گئی تھی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ اسی کرب بے چینی میں یاد آیا کہ حضرت عائشہ کے پاس کچھ اشرفیاں رکھوائی تھیں۔ دریافت فرمایا کہ عائشہ وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے بدگمان ہو کر ملے گا، جاؤ ان کو خدا کی راہ میں خیرات کر دو۔ وفات سے ایک دن پہلے اتوار کو لوگوں نے دوا پلانی چاہی، چونکہ گوارا نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ اسے حالت غشی طاری ہو گئی، لوگوں نے منہ کھول کر پلا دی۔ افاقے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ہوا تو فرمایا، سب کو دوا پلائی جائے۔ مرض میں کمی زیادتی ہوتی رہی۔ جس دن وفات ہوئی یعنی پیر کے روز طبیعت کو سکون تھا، حجر مبارک مسجد سے ملا ہوا تھا۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ فجر کی نماز میں مشغول تھے۔ دیکھ کر مسرت سے ہنس پڑے۔ لوگوں نے آہٹ پا کر خیال کیا کہ آپ باہر آنا چاہتے ہیں۔ فرط مسرت سے تمام لوگ بے قابو ہو گئے، قریب تھا کہ نمازیں ٹوٹ جائیں۔ آپ نے اشارے سے روکا، حجر شریف میں داخل ہو کر پردے ڈال دیے۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ نے جمال اقدس کی زیارت کی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ مصحف کا کوئی ورق یعنی سفید ہو گیا تھا۔ دن جیسے جیسے چڑھتا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہوتی تھی اور پھر افاقہ ہو جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا یہ دیکھ کر بولی، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تندرست تھے تو فرمایا کرتے تھے، پیغمبروں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خواہ موت کو قبول کریں یا حیات، دنیا کو ترجیح دیں۔ اسی حالت میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوتے رہے ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا نے انعام کیا، اور کبھی یہ فرماتے، خداوند بڑے رفیق ہیں۔ وہ سمجھ گئیں کہ اب صرف رفاقت الہی مطلوب ہیں۔ وفات سے ذرا پہلے حضرت ابوبکر کے صاحبزادے عبد الرحمن خدمت اقدس میں آئے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سینے پر سر ٹیک کر لیٹے تھے۔ عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ مسواک کی طرف نظر جما کر دیکھا۔ حضرت عائشہ سمجھیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ عبد الرحمن سے مسواک لے کر دانتوں سے نرم کی اور خدمت اقدس میں پیش کی۔ آپ نے بالکل تندرستوں کی طرح مسواک کی۔ اب وفات کا وقت قریب آ رہا تھا۔ سہ پہر تھی، سینے میں سانس کی گرگراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ اتنے میں لب مبارک ملے تو لوگوں نے یہ الفاظ سنے، نماز اور غلام۔ پاس پانی کی لگن تھی، اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے، چہرے پر ملتے، چادر کبھی منہ پر ڈال لیتے، کبھی ہٹا دیتے۔ اتنے میں ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کیا اور 3 دفعہ فرمایا، اب اور کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق درکار ہے، بل الرفیق الاعلیٰ۔ یہی کہتے کہتے ہاتھ لٹک آئے، آنکھیں پھٹ کر چھت سے لگ گئیں، روح پاک عالم قدس میں پہنچ گئی۔ اللہم صلی علیہ وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ کثیرا کثیرا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔